بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 65 سال پہلے اسی شہر میں ایک طالب علم تھا جس کی عمر 17 سال تھی، اور ایک نوجوان تھا جس کی عمر اس وقت 26-27 سال تھی۔ اس 17 سالہ نوجوان کا نام رسول بخش پلیجو تھا، اور 25-26 سالہ نوجوان کا نام جی ایم سید تھا، اور ان کے رفقائے کار میں شیخ عبد المجید سندھی، غلام محمد بھرگڑی اور دوسرے مسائدین اور رہنما جنہوں نے اس سندھ کے شہر کراچی میں، روڑی میں، سکھر میں ہندوستان سے آنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے دیگیں پکوا کر، چاول بنوا کر، آٹے کی بوریاں ریلوے اسٹیشن پہ اٹھوا کر ان کا استقبال کیا تھا۔ کہا تھا ہمارے لٹے پٹے، ہمارے تکلیف میں مبتلا، ہمارے ستم رسیدہ، ستم زدہ بھائی تشریف لائے ہیں۔ ہماری بہنوں نے اپنی رضائیاں اور اپنی چادریں ان کے ساتھ شیئر کی، اپنے گھر شیئر کیے۔ ہم ان کو آج بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پشتو اور بلوچی اور سرائکی بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ ہم اردو بولنے والوں سے اس حد تک پیار کرتے ہیں، میرے بڑے بیٹے کا نام سائر لدھیانوی کے نام پر سائر ہے، میرے دوسرے بیٹے کا نام جوش ملی آبادی کے نام پر جوش ہے۔ ہمارے گھروں میں غالب، جوش اور ابن انشاء کی شاعری پڑھی جاتی ہے، عمر شریف اور معین اختر کی باتوں پہ کہتے لگتے ہیں، چھوٹے بچے ابن صفی کے ناولوں سے اپنی پڑھائی اور لٹریچر کا آغاز کرتے ہیں۔ مہدی حسن کی غزلوں پر میری والدہ سے لے کر ہماری بھانجیوں بھتیجوں تک سب کے دلوں میں آس اور امنگ کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا بچپن فاطمہ سریا بجیا اور حسینہ معین کے ڈرامے دیکھتے ہوئے گزرا۔ اس شہر کے بچوں کو، ہماری اردو بولنے والی ماؤں کے ہم بچے ہیں۔ میں آج اپنی اردو بولنے والی ماؤں سے مخاطب ہوں جو اپنے گھروں پہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، جنہوں نے آپ کے والدین کا استقبال کیا۔ ان ماؤں کے بچوں پر، ان ماؤں کے بیٹیوں پر، نہتی بہنوں پر آج جس طرح فائرنگ کی گئی ہے۔ لیاری سے ہم جب نکلے آج 2:15 بجے چیل چوک سے، آپ تمام صحافی بھائی کیمرہ کی آنکھ سے ہمیں دیکھ رہے تھے، جب میں اور عزیر جان اور ظفر بلوچ ہاتھ میں دے کر بڑھ رہے تھے چیل چوک کی طرف۔ خدا گواہ رکھ کر آپ گواہی دیجیے گا، یوم قیامت آپ سے یہ گواہی طلب ہوگی کہ کیا آپ نے کسی ایک سندھی اور بلوچ لیڈر کے ہاتھ میں کوئی رائفل، کوئی بندوق تو دور، میرے بھائی پرویز نے کہا تھا کوئی ڈنڈا بھی دیکھا، کوئی چھڑی دیکھی؟ پرامن طور پر ہم بڑھ رہے تھے۔ سندھیانی تحریک کی بہنیں، وہ بہنیں جب ضیاء الحق نے صحافیوں کے خلاف بربریت کا آغاز کیا تو منہاج برنا سے پوچھئے گا، صدیق بلوچ سے پوچھئے گا، ان پرانے ساتھیوں سے پوچھئے گا، 5 صحافی بیٹھتے تھے تو 5 عوامی تحریک کے کارکنان ان کے ساتھ ضیاء الحق کے خلاف بھوک ہڑتال میں بیٹھتے تھے۔ جب مشرف کی آمریت ہوئی تو آپ کے ساتھ سندھ بھر سے مارچ عوامی تحریک کر رہی تھی، مشرف کو للکارنے صحافیوں کے ساتھ عوامی تحریک چل رہی تھی۔ آج وہی بچیاں سندھ کے تقسیم کے خلاف، سندھ جو آپ سب کی ماں ہے، سندھ جو ہماری اور آپ کا جگر کا حصہ ہے، جو صاحبان ہے ہمارے سروں پر، جو پاکستان کا حصہ ہے، جس نے پاکستان کے لیے پہلی قرارداد منظور کی، جس نے باشگاف لفظوں میں کہا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے، اس سندھ کے لوگ اپنے دارالحکومت کے رستے میں جب پیدل چلنا شروع ہوئے تو لی مارکیٹ کی گلیوں سے سندھ حکومت کی اتحادی ایک تنظیم کے نقاب پوش دہشت گردوں نے
سیدھا نشانہ لے کے گولیاں چلائیں. ہماری بہنوں کو بھونا گیا ہے. کچھ بہنوں کی لاشیں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں ان گلیوں میں. کچھ بہنوں کی لاشیں سول ہاسپٹل میں ہیں، جن میں سے 2 کے نام مجھے بتائے گئے ہیں، شازیہ اور یاسمین. مجھے متضاد اطلاعات ملی ہیں سول ہاسپٹل سے. کچھ ڈاکٹرز نے ان موبائل فون سے مجھے بات کی ہے مجھ سے، جو ان بچیوں کے پاس سے برآمد ہوئے، جو انتقال کر چکی ہیں، جو شہید ہو چکی ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 7 افراد ہیں، کچھ بتا رہے ہیں 12 افراد ہیں، اور بہت سی بچیاں لاپتہ ہیں. گاڑیاں جلا دی گئی ہیں. فَوَيْلٌ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ نعمت ملی ہے ہمیں سندھیوں کو، استقبال کی نعمت. یہ ہے سندھیوں کو صلہ. اس 17 سالہ نوجوان رسول بخش پلیجو کو یہ صلہ ملا ہے، جو دیگے پکا کر اور جی ایم سید صاحب کے قوم کو، اور حیدر بخش جتوئی کی قوم کو، اور ذوالفقار علی بھٹو کی قوم کو، اور عبداللہ ہارون کی قوم کو، اور شیخ عبد المجید سندھی کی قوم کو، اور غلام احمد برگڑی کی قوم کو یہ حصہ ملا ہے کہ جس شہر کو تم نے کیمپ بنایا ہمارے آنے والے بھائیوں کے لیے، انہی بھائیوں میں سے، وہ تمام نہیں. ہمیں پتہ ہے اردو بولنے والے سندھ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. انہی میں سے چند ناخلف لوگوں نے، کچھ اپنے وطن کے غدار لوگوں نے، کچھ بیرون ملک طاقتوں کی ہدایت پر کام کرنے والے لوگوں نے، کچھ عالمی سامراج کے ایجنٹ بنے ہوئے لوگوں نے، ان لوگوں نے جو سمجھتے ہیں کہ پورٹ سعید جانے کے بعد، بندر عباس جانے کے بعد، ہانگ کانگ جانے کے بعد کراچی کو عالمی طاقتوں کے حوالے کرنا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا تک رسائی کے لیے، گرم پانیوں تک رسائی کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کر کے سندھ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، جو کھیل کھیل رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی تقسیم کا، اور جن کے ساتھی بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے حکمران. یہ وہی قائم علی شاہ صاحب ہیں، نثار کوڑو صاحب ہیں، ہوم منسٹر صاحب، ایجوکیشن منسٹر صاحب، ایڈوائزرز، ایم پی ایز، جو 12 مئی کو ہمارے ساتھ جن پہ حملہ ہوا، وہ آج ہمارے راستے بند کروا رہے ہیں. اور ہماری بہنیں جب گولیوں کی اس اندھادھند فائرنگ میں، ٹارگٹ شوٹنگ میں پولیس کی جانب بڑھی، تو بقول شاعر بچ کے ہم لوگوں نے قاتل سے جہاں لی کی پناہ، اس عمارت کے تہ خانے میں مقتل نکلا. جب پولیس والوں کی طرف بڑھی تو پولیس والے وہ علاقے چھوڑ کے بھاگ گئے اور ان کو قتل ہونے دیا. ہماری ان بہنوں کو مروایا گیا سیدھی گولیاں چلا کر، اور پولیس بھاگ گئی، اور پیپلز پارٹی خاموش تماشبین بنی، سندھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی رہی. 4 دفعہ سندھ کے لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 1 دفعہ الیکٹ کیا، 77 میں دوبارہ الیکٹ کیا. بے نظیر صاحبہ کو 88 اور 93 میں 96 میں ان کو ووٹ دیے، اب دیے زرداری صاحب کو، اور نتیجتاً سندھ کے لوگوں کو بھونا جا رہا ہے کراچی میں. میں شکر گزار ہوں ان اردو بولنے والے بھائیوں کا، پرویز جیسے بھائیوں کا، ملک ایوب ایوان جیسے، کاکڑ صاحب جیسے ان اردو بولنے والے بھائیوں کا، جو آج سندھیوں اور بلوچوں کی اس ریلی میں شانہ بشانہ گولیوں کی بوچھاڑ میں ہمارے ساتھ تھے. یہ پیغام دے رہے تھے کہ سندھی، بلوچ، اردو، پنجابی، پشتو بولنے والے اکیلے نہیں ہیں، وہ ساتھ ہیں. میں شکر گزار ہوں پی ایم ایل این اور جماعت اسلامی کی قیادت کا، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ چلتے رہی. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ. مگر یہ قتل خالی نہیں جائے گا. کراچی کی گلیوں میں بہائے جانے والے اس بے گناہ خون کا حساب دیا جائے. عوامی تحریک اعلان کر رہی ہے کہ اس خون کا حساب ہوگا. عوامی تحریک کہہ رہی ہے کہ اس خون کا بدلہ لیا جائے گا. عام اردو بولنے والوں سے نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ان دہشت گردوں سے حساب لیا جائے گا.
पीपुल्स पार्टी भले मफामत के नाम पर सिंध को बेच दे, 12 मई का हिसाब लिया जाएगा, 9 अप्रैल का हिसाब लिया जाएगा, नश्तर पार्क वाक़े का हिसाब लिया जाएगा, कारसाज के हमले का हिसाब लिया जाएगा, नवाज कंगरानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। और आज 22 मई को जो रात को हमें SMS किए गए एक मखसूस तंजीम की तरफ से कि आज 12 मई की तारीख दोहराएंगे, और उन्होंने तारीख दोहराई और पीपुल्स पार्टी ने कंटेनर रखकर हमारे रास्ते रोक दिए। मुहाजिर सूबा तहरीक के लोगों को इजाजत दी गई कि वो रेड जोन में आकर एहतजाज करें, उनको जूसेस पिलाए गए। कम्युनिटी और सिटी गवर्नमेंट ने दीवारों पर एक रात पहले सफेदी करवाकर उनके चॉकिंग के लिए गुंजाइश पैदा की। पीपुल्स पार्टी ने उनका इस्तकबाल किया और वो रेड जोन में दंदनाते फिरे। और जब NPID के और लेडी हेल्थ विजिटर्स और सिंध के असातिज़ा आए तो उनको बालों से पकड़कर घसीटा गया। ये है सिंध का दारुल हुकूमत, जहाँ सिंध के तालिब इल्म पढ़ नहीं सकते, सिंध के नौजवान रोजगार नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट के 12 जजेस में से 10 जजेस सिंधी बोलने वाले नहीं होंगे। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ बन सकता है, कोई सिंधी नहीं बन सकता। जनरल असलम बेग बन सकता है, कोई सिंधी नहीं बन सकता। मुइनुद्दीन हैदर बन सकता है, कोई सिंधी नहीं बन सकता। कोई सिंधी नेवल हेड और एयर चीफ नहीं बन सकेगा, कोई सिंधी ब्रिगेडियर नहीं बन सकेगा, कोई सिंधी 11 साल में सिंध का गवर्नर नहीं बन सकेगा। मगर एहसास महरूमी कराची के भाइयों को है। इक़्तिदार उनके पास है, गवर्नर उनके पास है, ओहदे उनके पास हैं, सफारत खाने और वीजा सेक्शन उनके पास हैं, अमेरिका और बरतानिया के वीजा उनके पास हैं, लंदन, न्यूयॉर्क और ब्राजील और सिडनी में कारोबार उनके पास है, स्टॉक मार्केट उनके पास है, कराची पोर्ट ट्रस्ट उनके पास है, पोर्ट कासिम उनके पास है। और वो एहसास महरूमी, और हम एहसास बरतरी में और खुश हैं क्योंकि हम कंदकोट में डुबोया गया है। वो एहसास महरूमी में है क्योंकि उनके पास अरबों रुपए हैं और हम 10-10 हजार के वतन कार्ड के लिए टोड़ी बंद तोड़वाने के बाद दर बदर हैं। और हम एहसास बरतरी में हैं और हम खुश हैं। और हम सुप्रियो बंद टूटने के बाद और सुजावल बंद टूटने के बाद हम मौत की आगोश में हैं। हमारी बच्चियों के दुपट्टे फटे हुए हैं, हमारी बूढ़ी औरतें भीख मांग रही हैं सिंध के चौराहों पर, और हम एहसास बरतरी में हैं। और ये एहसास महरूमी में, यह है इंसाफ पाकिस्तान की रियासत का, यह है इंसाफ सिंध के लोगों के साथ। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं हुकूमत से सवाल नहीं पूछ रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से। मैं सवाल पूछ रहा हूं कोर कमांडर सिंध से और DG रेंजर्स से। मैं सवाल पूछ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि यह है सिंध के साथ इंसाफ। और मैं सवाल पूछ रहा हूं पाकिस्तान की इत्तेहादी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और मैं सवाल पूछ रहा हूं ब्रिटिश हाई कमिश्नर से और बरतानिया की हुकूमत से और सऊदी हुकूमत से और चाइना से और इंडिया से और पाकिस्तान के नेबरिंग ममालिक से और G8 के ममालिक से, कि जो लोग इंतहा पसंद नहीं है, जो मंदिर नहीं ढाते, जो मस्जिदें नहीं तोड़ते, जो फुरकेवारियत में मुब्तला नहीं है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुब्तला नहीं है, जो सुइसाइडल बॉम्बर नहीं है, उन सिंधियों का कत्ल हो रहा है और आलमी ताकतें खामोश है। आप जो 90 पे हाजिरियां देते हैं, अमरीकी सफीर साहब, बरतानवी हाई कमिश्नर साहब, सिंध के लोगों को भूना गया है, हमारी बहनों को आप कहां हैं और मीडिया चैनल्स कहां हैं? 4 सुर्ख बत्तियां जल रही हैं सामने, 12 कैमराओं में से 8 कैमराओं की सुर्ख बत्तियां बंद क्यों हैं? पाकिस्तान का मीडिया इन भूने जाने वाले लोगों पर खामोश क्यों है? क्यों पाकिस्तान के मीडिया ओनर्स नहीं दिखा रहे कि हमारी बहनों का कत्ल किया जा रहा है? कल जब आपके साथ कुछ हो रहा था, अवामी तहरीक सफे अव्वल में आपके साथ थी, आपको हम दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं। सहाफी भाइयों, कल जब मुश्किल हालात होंगे हम आपके साथ होंगे। दहशतगर्दों ने आपके टेलीविजन चैनल्स के साथ जो हशर किया था 12 मई को, आपके एंकर्स के साथ जो 12 मई को हशर हुआ था, आज टीवी के साथ, जियो के साथ, ARY के साथ, KTN के साथ, सिंध टीवी के साथ, तमाम चैनल्स के साथ, जान के साथ जो हशर हुआ था, हमें याद है। हमें याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें पता है आपके साथ क्या हुआ है। आज सिंध के लोग आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। अवामी
عوامی تحریک ان تمام اتحادی بھائیوں کے ساتھ دوہرا رہی ہے کہ حساب ہوگا، حساب لیا جائے گا اور بدلہ لیا جائے گا ان بہنوں کے خون کا، ان بہنوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا دہشت گردوں سے، ان تمام خفیہ چھپے ہوئے ہاتھوں سے اور ان ظاہر ظہور ہاتھوں سے. اور سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے حساب لیں گے، NPM سے حساب لیں گے، ان کے اتحادیوں سے حساب لیں گے، ان سرکاری آفیسرز اور ان پولیس آفیسر سے حساب لیا جائے گا جنہوں نے ہماری بہنوں کو قتل ہونے دیا. عوامی تحریک اعلان کر رہی ہے کہ آج شام سے لے کر کل پورا دن سندھ بھر میں پہیہ جام اور شٹر بند اسٹرائک ہوگی. کل سندھ میں یوم سوگ ہوگا. کل کندکوٹ سے لے کر کراچی تک، ننگر پارکر سے لے کر جوہی تک سندھ مکمل بند ہوگا سوگ میں. میں سندھ کے غیرت مند بھائیوں کو یاد دلا رہا ہوں، اپنے گھروں میں مت بیٹھے، نکل آئے راستوں پہ پرامن طور پہ، اپنی بہنوں کے اس بہے ہوئے خون کے دکھ میں نکل آئے، مگر پرامن طور پر. کسی ایک اردو بولنے والے بھائی کو، کسی ایک سرکاری ملکیت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وہ ہماری حفظ و امان میں ہے جو سکر میں اور سانگڑ میں اور نواب شاہ میں اور بدین میں اور نوشہر و فیروز میں اور میرپور خاص میں بستے ہیں. ہم سندھی صوفی ہیں، ہم سام کا احترام کرنے والے دودے سومرے اور سموں کی روایتوں کے امین ہیں جو اردو بولنے والے ہمارے علاقوں میں بستے ہیں. ہم ان کی عورتوں، ان کے بچوں، ان کے کاروبار، ان کے تحفظ کے ذمہ دار ہم ہیں. کسی ایک اردو بولنے والے بھائی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. سرکاری ملکیتیں ہماری ہیں، ریاست ہماری ہے. کسی ایک سرکاری یا نجی پرائیویٹ گاڑی یا پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. مگر یقین جانیں حساب ضرور ہوگا. سندھ کے لوگ قاتلوں سے حساب لیں گے، سندھ کے لوگ قاتلوں سے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے. مگر اس سے پہلے ہم موقع دیں گے ریاست کو کہ کیا ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا. ہم دیکھیں گے جنہوں نے آج خون بہایا. میں دیکھوں گا بحیثیت ایک وکیل کے اور ایک کانسٹیٹیوشنل لائر کے. I would be looking forward. ہم دیکھیں گے کہ جن جج صاحبان کے ساتھ ہم نے مارچ کیا، جسٹس مشیر عالم کے ساتھ جب ہم نے مارچ کیا، میں پہلا شخص تھا جس نے مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف کورٹ ارسٹ دیا. سندھیانی تحریک کی یہ بہنیں تھیں جنہوں نے سپریم کورٹ تک مارچ کیا. میں چشم بھر رہا ہوں جسٹس مشیر عالم کی جانب، جسٹس خلجی عارف حسین کی جانب، جسٹس سرمد جلال عثمانی اور جسٹس انور ظہیر جمالی کی جانب، اور سب سے بڑھ کر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی جانب. چودھری صاحب، آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں مستقبل کے نوجوانوں کی آواز ہوں. آپ نے مجھے حیدرآباد میں کہا تھا چیف جسٹس صاحب، آج آپ کا وہ چھوٹا سا بھائی، چھوٹا بیٹا، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کی جانب دیکھ کے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا ان مقتول بہنوں کے خون کا سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے گی؟ کیا سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے گی ان قاتلوں کے خلاف جن کے لیے سپریم کورٹ کہہ کے گئی تھی کہ ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے کانسٹیٹوئنسیز کی، نو گو ایریاز ختم ہونے چاہیے اور ڈی ویپنائز کرنا چاہیے کراچی کو؟ ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں سوال پوچھتا ہوں فریال تالپور صاحبہ سے جن کا نوجوان بیٹا ان سے چھن گیا، بلاول بھٹو سے جس کی ماں اس سے چھن گئی، آصف زرداری سے جس کا والد ہمارے راستوں کا ساتھی تھا اور جس کی اہلیہ شہید کر دی گئی، اور میاں نواز شریف سے جس کو جلاوطنی بھگتنی پڑی، اور عمران خان سے جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی سے جن کے کارکنان کو شہید کیا گیا، اور عوامی نیشنل پارٹی سے جس کے قائد ولی خان اور جس کے قائد خان غفار خان ہمارے ہیرو تھے، کہ سندھیوں کے اس بربریت آمیز قتل پر صدر مملکت کیا فرمائیں گے؟ شکاگو میں
وہ امریکیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے علاوہ کیا سندھ کے ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کریں گے جنہوں نے اس کو 4 دفعہ ووٹ دیے؟ میرا سوال ہے آپ اردو بولنے والوں سے، اس میڈیا کے توسط سے، کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ویمن ایکشن فورم، عورت فاؤنڈیشن اور وہ تمام نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور میڈیا چینلز، کیا کل ان میں سے کچھ لوگ سر دھڑ کی بازی لگا کے راستوں پہ آئیں گے اپنا حق وطن ادا کرنے کے لیے ان اسرائیلی ہیومن رائٹس خواتین کی طرح جو فلسطینیوں کے جانب بڑھنے والی بختر بند گاڑیوں کے سامنے خود کو آ کے پھینکتی تھی کہ ان فلسطینی بچوں کو مرنے نہیں دیں گے؟ کوئی آئے گا سامنے اردو بولنے والوں سے پرویز کی طرح جو آ کے ہمارے ساتھ یکجہتی کے طور پر کل دھرنا دے گا، کل نکلے گا اور کہے گا ایم کیو ایم کے بھائیوں کو، ایم کیو ایم کے پولیٹیکل ساتھیوں کو؟ کوئی ایم کیو ایم کا ساتھی نکلے گا جو اپنی تنظیم میں موجود دہشت گردوں کو کہے کہ تم نے نیٹتے لوگوں کا خون کیوں بہایا؟ کیا ایم کیو ایم کی صفوں میں سے کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر ہوگا جو آ کے کل کہے کہ میں سیاسی کارکن ہوں، میں ایم کیو ایم میں ضرور ہوں مگر میں سیاست میں یقین رکھتا ہوں؟ کیا نسرین جلیل صاحبہ جو ایک ماں ہے وہ کہیں گی؟ کیا سردار احمد کہیں گے؟ کیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب فرمائیں گے جو میمن کہلاتے ہیں؟ کوئی ایک نکلے گا جو کل کہے گا کہ یہ بچیاں میری تھی جن پہ گولیاں چلائی گئی؟ ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ہم سندھ میں امن اور جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں مگر سندھ میں دوسرے نوجوان بھی، یاد رکھیے سندھ میں وہ نوجوان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سبزیوں اور دودھ سے لے کر کوٹری بیراج سے آنے والا پانی اور گیس اور بجلی سے لے کر خوراک کی تمام چیزیں نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے سے ہو کے گزرتی ہیں۔ وہ نوجوان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بے نظیر کی شہادت پر جب 7 روز سندھ بند رہا تھا تو کراچی میں خوراک کے لیے قحط پڑ گیا تھا۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیں دھمکیاں دینے والے، ہمارے نیتے لوگوں پر شب خون مارنے والے، کہ خون کا بدلہ خون ہوگا، ہمارے صبر کو مت آزماؤ، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا تو پھر جو جواب ہوگا اس جواب کو آئندے آنے والی جنریشن بھگتیں گی۔ جیے سندھ، جیے سندھ کے مظلوم عوام اور جیے ہمارے شہید ہونے والے آج کے ساتھی۔